آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں یو پی ایل ٹی گریڈ کے ایک سوال کے ساتھ جو آپ کا امتحان ہونے والا ہے، اسی کے ریگارڈنگ ہم لوگ یو پی ایل ٹی گریڈ مینس اردو کی جو ہے وہ پریپریشن کرا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی اور ہمارے یہاں سے آپ کو جو ہے وہ لیکچرز بھی پرووائڈ کرائے جا رہے ہیں۔ تو اسی سیریز میں یا کہہ سکتے ہیں اسی کارواں میں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے مولانا آزاد کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ ان سے جو ہے وہ بہت کافی سوال آنے کے چانسز ہیں اور یہ آپ کے نصاب میں بھی ہیں۔ ان کی نثر کے حوالے سے آ سکتا ہے، ان کی خطوط نگاری کے حوالے سے آ سکتا ہے، اور ان کی ادبی خدمات اور حالات زندگی سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو اسی میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے ان کی ادبی خدمات۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگ ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ حالانکہ حالات زندگی بھی آپ کو یاد ہو جائے تو بہتر ہے۔ 1888 میں یہ پیدا ہوئے مکہ معظمہ میں، اور ان کی جو وفات ہوئی وہ ہی 1958 دہلی میں۔ اور اسی کے علاوہ یہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہیں، اور اسی لیے 11 نومبر کو ہم لوگ ایجوکیشن ڈے یا کہہ سکتے ہیں شکشا دیوس مناتے ہیں، یا یوم تعلیم کی جو ہے وہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ آئیے اس کے آگے سے دیکھتے ہیں، ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک باب اور ایک عہد کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جامع الکمال اور عدیم المثال ہیں۔ ان کی ہم جہت شخصیت کی نظیر ہے کہ انہوں نے بحیثیت مقرر و محرر یکساں مقبولیت حاصل کی۔ وہ ملکی و ملی قائدانہ صلاحیت سے بھرپور تھے۔ تاریخی و تہذیبی شخصیت کے ساتھ انہوں نے مذہبی، ادبی اور سیاسی صحافتی میدان میں بھی نمایاں خدمات کو انجام دیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کے باعث انہوں نے ملک کی تعلیمی تصورات کو معیاری حسن عطا کیا، نیز ان کی اصلاحات کی کوششیں بھی کی۔ وہ ایک بڑے مفکر و مدیر تھے، اور انہوں نے گہری سیاسی و سماجی اور تعلیمی بصیرت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے بیشتر شخصیات اور اعلیٰ قیادات ان سے متاثر تھے، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل جیسی صف اول کی ہستیاں شامل ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت سے بے حد متاثر تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت کم عمری میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ محض 8 سے 10 سال کی عمر میں جب کھیلنے، بے فکری اور غیر سنجیدہ روی کی ہوتی ہے، مگر انہوں نے فطری ذہانت اور ذوق و شوق نے انہیں جلد علم و ادب کو فروغ کے لیے مقتصد کر دیا۔ 1898 میں انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا، اور اسی کے اگلے سال یعنی کہ 11ویں سال 1899 میں انہوں نے نارنگ خیال کے اجزا کے ساتھ صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کے بعد متعدد اخبارات جاری کیے اور رسائل کی ادارت بھی کی۔ ان میں لسان الصدیق اور المصباح اہم ہیں۔ انہوں نے محض 24 سال کی عمر میں مشہور ہفتہ وار اخبار الہلال 1912 میں جاری کیا، جو کلکتہ سے کیا، جبکہ ایک دوسرا معرکۃ الاخبار البلاغ 1915 میں منصف شہود پر آیا۔ نہ صرف اردو صحافت بلکہ ہندوستانی صحافت کی تاریخ میں بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور مشہور تصنیف ہے جسے ہم لوگ غبار خاطر کے نام سے جانتے ہیں، جس نے اردو ادب میں جو ہے وہ ایک خطوط نگاری پر جو ہے وہ ایک الگ طریقے کی روشنی ڈالی ہے، جس میں 24 خطوط ہیں، اور یہ انہوں نے احمد نگر کی جیل میں لکھے تھے 1943 سے لے کے 1945 کے آس پاس، جو بعد میں 1946 میں اسے شائع کیا مالک رام نے۔ اور یہ اس کے خطوط انہوں نے کس کے نام لکھے تھے؟ تو حبیب الرحمن خاں شیروانی کے نام لکھے تھے، اور اسی میں جو انہوں نے بہت ساری کہانیوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ چڑیا کی کہانی ہو، چاہے وہ وائٹ جاسمین ہو، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی کے اس میں جو ہے وہ احساسات انہوں نے بیان کیے ہوں۔ اور اسی لیے ایک قول بھی ہے کہ اگر اب تک قرآن جو ہے وہ اترا نہیں ہوتا تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں اترتا، تو نثر کی ادبی خدمات جو ہے وہ ان کی زیادہ اہم ہے، جس میں ہمارے خطوط آتے ہیں، ان کی کتابیں آتی ہیں، اور صحافت کا جو ہے وہ ان کا ایک الگ دور ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے احسن الاخبار جو کلکتہ سے، خندق نظر لکھنؤ سے، اور ایڈیٹر گزٹ شاہجہاں پور سے،
الہندہ لکھنؤ سے، وکیل امرتسر اور دارالسلطنت کلکتہ سے جو اس کی جو ہے وہ ادارت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک ترک موالات کی دعوت کے لیے 23 ستمبر 1921 کو اپنی نگرانی میں ہفتہ وار اخبار جو ہے وہ پیغام جاری کیا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ الفاظوں کی لمٹ کے ساتھ ساتھ اپنے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا لیکن امپورٹنٹ تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لیکچرز آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرائیں گے، جس میں ایک سوال جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پریکٹس میں آ جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوال ہم سے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے آنسرس مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ نیچے کومنٹ باکس میں بھی ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔